اللہ نے ان کی اولاد کو ان کا غدار بنایا ہے، اللہ نے ان کی اولاد کو ان کا باغی بنایا ہے، تاکہ تمہیں اللہ صدمے دے اور تمہیں بطور عذاب یہ بتائے ان بطش ربک لشدید۔ یاد رکھنا اگر اللہ پہاڑ تم پر گرا دیتا تو تم کو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اولاد کے ستانے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بڑی بڑی بیماریاں یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، یہ خدا کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ دیکھو اپنے دلوں میں ٹٹول کر سوچو، اتنا بڑا مجمع ہزاروں کا ہے، بھائیوں کی بھی توجہ، بہنوں کی بھی توجہ، ارے ڈلپ کے اللہ اکبر نرم نرم گدوں پر سوتے ہو، لیکن بتاؤ کیا دلوں کو سکون ہے؟ ارے لوگوں کو ٹاٹ پر سکون کی نیند آتی تھی، لوگوں کو گرڑی پر سکون کی نیند آتی تھی، لیکن تمہیں اتنے اتنے ایک ایک ہاتھ دو دو ہاتھ انچ گدوں پہ نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کروٹیں بدل رہے ہیں، دل بے چین ہے، دل بے قرار ہے، نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، لیکن سکون کی نیند کیوں نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے کہ راتوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر سیریل دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر فلمیں دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گانے سننے والوں، بتاؤ جب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں سکون کی نیند کیسے آئے گی؟ اچھی طرح یاد رکھنا، جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں ان لوگوں کو تو گرم ریت پر بھی نیند آ جاتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں یہ گرم ریت پر نیند آنا تو بڑا مبالغہ ہے، میں نے کہا نہیں، یہ حقیقت ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا ایک مرتبہ روم کا ایلچی سیدنا فاروق اعظم کے پاس ایک خط لے کر کے آتا ہے، اور جب خط لے کر کے آتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم کو ڈھونڈتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے اے مسلمانوں تمہارے امیر کا محل کہاں ہے؟ تمہارے امیر کا محل کہاں ہے؟ مسلمان کہتے ہیں جو ہمارا امیر ہے وہ محلوں میں نہیں رہتا، جیسے جھوپڑوں میں ہم رہتے ہیں ویسی مٹی کے جھوپڑے میں وہ بھی رہتا ہے۔ تو کہا وہ ملے گا کہاں؟ کہا اتفاق سے ابھی گھر میں بھی نہیں ہوگا ہمارا امیر، وہ اپنی بکریوں کو لے کر اپنے اونٹوں کو لے کر جنگل میں گیا ہے اور وہ بکریاں چرا رہا ہوگا۔ وہ کہاں ہوگا؟ وہ فلاں جنگل میں ہوگا۔ اندازہ فرمائے میری قوم کے جوانوں، نرم نرم گدوں پہ سسکیاں لینے والوں، کاروبار کے لیے تڑپنے والوں، بزرگوں سے تعویذ کا مطالبہ کر کے اپنی تقدیر کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں، بڑی معذرت کے ساتھ کسی ولی کا تعویذ ہماری قسمت کو سدھار نہیں سکتا جب تک ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے، جب تک ہم پاپ کرتے رہیں گے، جب تک ہم جرائم کرتے رہیں گے۔ ارے نیکوں کی دعا سے اللہ ان کا حصہ اٹھا لیتا ہے جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ، اپنے مسائل کا حل کسی انسان کے دروازے پر نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل کل بھی اللہ کے در پہ تھا، آج بھی اللہ کے در پہ ہے، قیامت تک اللہ کے در پہ رہے گا۔ اس کی چوکھٹ سے وابستہ ہو جاؤ۔ کب تک غداری کرو گے؟ کب تک بے وفا